چھوڑے میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ جانتے ہیں نا کتنا بڑا تماشا ہو جائے گا۔ فراز نے میری کلائی پکڑ رکھی تھی اور میں مسلسل اپنی کلائی اس سے چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو دیکھ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب تم مجھ پر اتنی پابندیاں لگاؤ گی تو میں تو موقع ہاتھ لگتے ہی اپنی ہی چلاؤں گا نا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کسی کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا، فراز آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ آپ جانتے ہیں نا پاپا کتنے سخت مزاج ہیں، ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ 2 سال ہو گئے ہیں ہماری منگنی کو، تم ہو کے مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، لیکن آج میں تمہیں اپنے دل کی بات کہے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس قدر بدحواس ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر کہنے لگے، تم فون پر بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد ہمارے موبائل ہماری والدہ کے کمرے میں ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں کہ لڑکیاں رات دیر تک منگیتر سے بات کریں۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ کہنے لگا کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، میرا تو بس نہیں چل رہا کہ آج ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اتنا چاہنے والا منگیتر اور شوہر تمہیں کہاں ملے گا جو تم سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کہا، پلیز فراز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی، میری کلائی پوری سرخ ہو چکی تھی کیونکہ انہوں نے بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ چھڑواتی، انہوں نے میرا ہاتھ کھینچا اور اپنے قریب کیا، لیکن اس کے بعد جو حرکت انہوں نے کی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری کمر پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور انہیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ جس رشتے میں ہم دونوں بن چکے تھے، میں شور بھی نہیں مچا سکتی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک عجیب سی سچویشن میں گرفتار ہو چکی تھی۔ کہنے لگے، جب تک تم مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کر لیتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں آ سکتی، آپ سمجھا کریں، اتنی ہی جلدی ہے تو آپ رخصتی مانگ لیں، شادی کے بعد آپ جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، جو مزہ شادی سے پہلے رومانس کرنے کا ہے وہ بعد میں نہیں ہے، اور میں ایسے موقع چھوڑ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا اور مجھے خفت میں مبتلا کر دیتے، میرے عقب سے واصف بھائی کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگے، فراز یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ان کا سخت اور اونچا لہجہ سن کر فراز نے مجھے چھوڑا تھا اور میں اس قدر شرمندہ ہوئی تھی کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ میں فوراً سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ میری کزن فہمیدہ کی شادی تھی۔ فہمیدہ میری تایا کی بیٹی تھی اور واصف بھائی کی سب سے چھوٹی بہن میری ہم عمر تھی۔ واصف بھائی میرے تایا زاد تھے اور فراز میرا خالہ زاد۔ میرے والد اور میرے تایا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اوپر نیچے کا پورشن تھا، لیکن دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ تایا ابا کے سب سے بڑے بیٹے واصف بھائی کا سب پر رعب تھا اور ہم سب ان سے ڈرتے تھے۔ جس بات سے وہ منع کرتے تھے، ہم میں سے کسی بھی کزن کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ بحث کرتے یا لڑتے جھگڑتے۔ بہرحال جب سے میری منگنی فراز سے ہوئی تھی، فراز کی فرمائشیں بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی اس سے مجھ سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو کبھی فون پر بات کرنی ہوتی تھی۔ میں سمجھا کے تھک گئی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ میری خالہ کچھ ماڈرن قسم کی تھی اور ان کی فیملی میں ان باتوں کو شاید برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ابھی بھی فہمیدہ کی مہندی کا فنکشن تھا جب ہم سب لوگ تیار ہو کر واصف بھائی کی گاڑی میں ہی بیٹھ کر آئے تھے۔ مہندی ایک بہت بڑے ہال میں کی گئی تھی۔ وہیں فراز اور میری خالہ بھی آئی تھی۔ وہیں فراز کی نظریں مجھ پر ٹک گئی تھی۔ وہ بار بار مجھے موبائل میں میسج کر رہے تھے کہ برائڈل روم کی پچھلی جانب آ کر میری بات سن لو۔ وہ جگہ قدرے سنسان تھی، کوئی بھی وہاں پہ نہیں آتا جاتا تھا۔ میں تذبذب کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نہیں آئیں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ مجبوراً سب کی نظروں سے بچتے بچاتے مجھے برائڈل روم کی پچھلی جانب جانا پڑا، جو کہ چھوٹی سی راہداری تھی۔
وہاں قریب میں ہی لیڈیز اور جینٹس واش روم بنے ہوئے تھے، اس لیے وہاں پر زیادہ تو کوئی نہیں آتا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو فراز پہلے سے ہی موجود تھا۔ کہنے لگا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہیں باہر ریسٹورنٹ پہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر والے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن فراز بضد تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ میرا باقی کا سارا فنکشن اپنے آنسو چھپاتے ہوئے گزرا تھا۔ جب ہم لوگ فنکشن کے بعد واپس آ رہے تھے تو واصف بھائی بڑے غصے میں تھے۔ جیسے ہی میں فہمیدہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نظر چرا کے بیٹھ گئی۔ گاڑی انہوں نے کافی تیز چلائی تھی۔ ہم سب لوگوں کو گھر چھوڑا اور جب میں گاڑی سے اترنے لگی تو کہنے لگے، تسبیحہ ابھی سونے کے لیے مت جانا، واپس آ کر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں گھر پر آ گئی۔ سب لوگ فہمیدہ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شکر ہے سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا، لیکن سب لوگ تھک چکے تھے، اس لیے تائی اماں اوپر کے پورشن میں چلی گئی، فہمیدہ بھی اوپر چلی گئی اور میری چھوٹی بہنیں بھی اپنے کمروں میں جا چکی تھیں، لیکن میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جو کچھ واصف بھائی نے دیکھا تھا وہ واقعی ایسا تھا کہ جس پر شرمندہ ہوا جا سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر واصف بھائی کی گاڑی آئی تو تایا ابا، میرے والد اور میرا چھوٹا بھائی بھی ساتھ آ چکا تھا۔ بہرحال آتے ہی سب نے چائے کی فرمائش کر دی، کیونکہ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جاگ رہی تھی۔ میں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ تایا ابا کہنے لگے کہ بس شکر ہے فہمیدہ کا معاملہ بھی اللہ نے خیر و عافیت سے کرا دیا ہے، بس اب تم تسبیحہ کی فکر کرو۔ میں تو کہتا ہوں جلد از جلد رخصتی کر کے اپنے سر سے یہ ذمہ داری بھی ختم کرو۔ ماشاء اللہ سے 2 بچیاں ہیں، پھر ان کا بھی تو سوچنا ہے۔ والد کہنے لگے میں تو کر دوں، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 6 مہینے بعد ہی رخصتی لیں گے۔ ابا ایسا ہی ہم اپنے منہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی کی بار بار بات کرتا تو اچھا نہیں لگتا نا۔ واصف بھائی بھی وہیں کھڑے بیٹھے تھے۔ میں نے چائے بنا کے رکھی اور کچن میں آ گئی۔ واصف بھائی کہنے لگے، چچا میرے خیال سے آپ کو صاف اور سیدھی بات کرنی چاہیے کہ 2 سال ہو گئے ہیں منگنی کو، اس لیے شادی 6 مہینے پر نہ ٹالیں۔ اگر آپ کو بات کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے تو میں اور ابا بات کر لیتے ہیں۔ تایا ابا میرے والد سے کہنے لگے، واصف ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اور واصف بات کر لیتے ہیں، یہ مناسب رہے گا۔ میرے والد کہنے لگے، چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے، ہماری طرف سے پوری تیاری ہے۔ چائے کے خالی کپ جب واصف بھائی کچن میں رکھنے آئے تو ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور کہنے لگے، نہایت افسوس کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منگنی کی آڑ میں تم ایسی حرکتیں کرتی پھرو گی۔ میرے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے، اپنے آنسو یہیں پر روک لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بمشکل میں نے اپنے آنسو پر ضبط باندھا تھا۔ میں نے کہا، واصف بھائی میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ فراز ہی کچھ۔ کہنے لگے، اسے الہام ہوا تھا کہ تم پیچھے کھڑی ہو۔ میں نے کہا، اس نے کہا تھا کہ بہت ضروری کام ہے، بات سن لو۔ کہنے لگے، اس نے کہا اور تم چلی گئی، تم کیا پاگل ہو یا بچی ہو؟ شکر کرو کہ میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا، اور وہ فراز مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بدتمیز قسم کا نوجوان ہوگا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے۔ وہ تو شکر کرو کہ مجھے تمہارے رشتے کا لحاظ تھا اور چچی کی بہن کا لحاظ تھا، ورنہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ ہمارے خاندان میں ایسی بے شرمیاں نہیں ہوتی۔ بہرحال میں بات کروں گا تمہارے خالو اور خالہ سے کہ جب ان کا بیٹا رخصتی کے لیے اتنا بے چین ہے تو رخصتی کیوں نہیں کرتے، کیوں ٹال رہے ہیں؟ شادی کر لیں، جائیں اپنے گھر۔ میں نے کہا کہ واصف بھائی پلیز آپ کسی سے کہیے گا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے کسی سے کہنا ہوتا تو میں تم سے یوں بات نہ کرتا۔ بہرحال مجھے بہت برا لگا، آئندہ دھیان رکھنا۔ میں نے کہا جی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور پھر جا کر اپنے سانس بحال کیے۔ فہمیدہ کی شادی پر دوبارہ میں نے فراز کی شکل کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ اگر میں دیکھتی تو کوئی نہ کوئی اشارے پاس ہی ضرور کرتا۔ اس کے بہت میسیجز بھی آئے تھے، لیکن میں نے وہ بھی نہیں پڑھے تھے، بس اگنور کرتی رہی۔
جیسے ہی فہمیدہ کی شادی ختم ہوئی، میرے تایا ابا نے اور واصف نے میری والدہ کے ساتھ جا کر خالہ اور خالو سے بات کی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ 6 مہینے سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس آئے، واصف بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم 6 مہینے تک فراز سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ میں ان کی بات کے خلاف چل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں کیا، کوئی بھی نہیں چل سکتا تھا۔ واصف بھائی شادی شدہ تھے، لیکن ان کی ڈائیورس ہو چکی تھی، کیونکہ فضیلہ بھابھی اپنی من مانی کرنے کی عادی تھی۔ ان کا پہننا اوڑھنا کافی عجیب و غریب سا تھا۔ گہرے گلے کے چست لباس پہنتی تھیں، اور ہمارے گھر میں بہو بیٹیاں ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتی تھیں، اس لیے سب سے پہلا اعتراض واصف بھائی کو تھا۔ یہی ہوتا تھا کہ چوڑی دار پاجامہ اور چست قمیض تم نہیں پہنو گی، لیکن وہ بہت ضدی تھی، نہیں مانی۔ بس 1 سال ان کا انہی بحث و مباحثے میں گزرا تھا۔ فضیلہ بھابھی ہمارے گھر کے طور طریقوں پر چلنا نہیں چاہتی تھی، اور واصف بھائی کی ضد تھی کہ وہ انہیں اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی چلائیں گے۔ اس طرح ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، لیکن فضیلہ بھابھی اپنا بچہ تک چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن واصف بھائی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کا بیٹا فہد 10 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی فرمان کے ساتھ ہی زیادہ تر رہتا تھا، کیونکہ دونوں میں صرف 5 سال کا فرق تھا۔ فرمان 15 سال کا تھا۔ ابا اور تایا جان کی ایک ہی فیکٹری تھی، اور اسی سے گھر چلتا تھا، جسے واصف بھائی نے سنبھال رکھا تھا۔ میں نے ان کے بعد فراز سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن 1 مہینے بعد وہ خالہ کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا تھا، اور آیا بھی شام کے وقت تھا، جب کوئی بھی مرد گھر پر نہیں تھا۔ میری والدہ کو یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن پھر بھی ان کی سگی بہن تھی، بھانجا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا تھا۔ موقع پا کر فراز میرے کمرے میں آ پہنچا۔ کہنے لگا، تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ نہ فون اٹھاتی ہو، نہ بات کرتی ہو۔ میں نے کہا، تماشا آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے واصف بھائی نے میری کتنی بے عزتی کی ہے؟ مجھے آپ کے بلانے پر پیچھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ماتھے پر پل ڈالے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، وہ کون ہوتا ہے تم پر روب جمانے والا؟ جانتی ہو اس دن مجھ پر بھی ایسے ہی چڑھ دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ میں نے کہا، ابھی آپ یہاں سے جائیں ہمارے گھر میں، اور آپ کے گھر میں ماحول الگ ہے، میرے گھر میں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگا، کل میں تمہارے کالج جاؤں گا اور تم میرے ساتھ ریسٹورنٹ جاؤ گی، اور میں کچھ نہیں جانتا، میں تمہاری کوئی بات نہیں، کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا، فراز آپ کیوں نہیں سمجھتے اور مجھے ایسی مصیبت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ کو زیادہ ہی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں شادی کی اتنی جلدی ہے؟ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگے، تو اگر تم نہیں گئی تو یاد رکھنا میں تم سے بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا، تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور میں پریشان ہو گئی۔ اگلے روز کالج میں بھی میں پریشان ہی رہی۔ جیسے ہی میں باہر جانے کے لیے نکلی تو فراز کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ کالج ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، پیدل کا ہی راستہ تھا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے سیدھا سیدھا چلنے لگی۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر آئے اور مین روڈ پر ہی مجھے پکارنے لگے۔ کہنے لگے، تسبیحہ یہیں رک جاؤ۔ پھر تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے سامنے آ کے رک گئے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے، دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میرا بازو چھوڑیں، کیوں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ اور اب تم کوئی ڈرامہ نہیں کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب کے سامنے میں اپنے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ کہنے لگے کہ مجھے تمہارے خاندان کی تو کیا نوسی سوچوں سے سخت چڑ ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے تو میں تمہیں تمہاری میکے میں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ فراز میرے سامنے بیٹھنے کے بجائے میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ میں اس وقت بہت پریشان تھی، کالی یونیفارم میں تھی۔ دیکھنے والے مجھے اور فراز کو دیکھ کر عجیب سے اشارے بازیاں کر رہے تھے۔ مجھے عجیب سی شرم آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کہ میں کیا ڈیٹ پر آئی ہوں۔ فراز میرے بوائے فرینڈ ہیں،
نوجوان بیٹھے اشارے بازیوں کے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے، آپس میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ اب مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا۔ جو کچھ فراز نے کیا تھا وہ حرکت بھی یقیناً بری ہی تھی۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب فراز کی بیہودہ حرکتیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا میرے پیر پر پھیرنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ پھر اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھ دیا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پیچھے کریں اپنا۔ لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بکاؤ مال لگنے لگا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوان میرا یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن فراز مجھے اٹھنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگا، اتنی دیر بعد تم مجھ سے میرے ساتھ ہاتھ آئی ہو، آج تمہیں چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ میں یوں تھی کہ ابھی میرے آنسو جھلک پڑیں گے۔ بہت زیادہ بدحواس تھی جب اچانک سے مجھے لگا کسی نے فراز کا ہاتھ میری کمر سے اٹھا کر پیچھے جھٹکا ہو اور وہ بوکھلا گیا ہو۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہوا تو سامنے واصف بھائی بڑے غصے سے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی تھے۔ شاید وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بھی بعد انہیں یہاں ریسٹورنٹ میں لے آئے تھے۔ شاید انہیں کھانا کھلانے کے لیے لائے تھے۔ میری تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ واصف بھائی نے میرے منہ پر دے مارا تھا۔ کہنے لگے، کالج کا بہانہ لگا کر تم یہ سب کر رہی ہو۔ میں تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ فراز کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو ہر جگہ پہنچنے والے؟ کیا لگتے ہو تم تسبیحہ کے؟ کہنے لگا، میں اس کا بھائی لگتا ہوں۔ سن لیا تم نے؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی الٹا سیدھا فیشن نہیں ہے کہ منگنے کے بعد لڑکا لڑکی ملاقات کرے، تو کیا تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اسے ریسٹورنٹ میں لانے کا تو پہلے مولانا صاحب کو لے آؤ، عزت سے نکاح کراؤ اور رخصت کروا کے اس کو لے جاؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے، مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آئے۔ پورے راستے میں روتی رہی، یہ کہتی رہی کہ وہ مجھے مجبور کر کے لے کے گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم مجبور ہوئی تو اس نے مجبور کیا، تم اگر مجبور نہ ہوتی تو تمہیں مجبور کر نہیں سکتا تھا، تم اسے صاف انکار کر دیتی۔ میں نے کہا کہ آپ میرے رشتے کی نوعیت نہیں سمجھتے۔ وہ کہنے لگا، وہ رشتے کی نوعیت نہیں سمجھتا، اگر اسے واقعی تمہاری عزت کا خیال ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اس بار میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں نے روتے ہوئے واصف بھائی کی منت سماجت کی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی میری والدہ سے بات کی۔ جب میری والدہ کو پتہ چلا تو وہ بھی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ لیکن ہوا یہ کہ میری والدہ نے اپنی بہن سے بات کی۔ ہماری شادی 2 مہینے میں طے ہو چکی تھی، لیکن فراز بہت غصے میں تھا۔ ہماری مہندی والے دن ہی ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی اگلے دن تھی۔ جیسے ہی ہمارا نکاح ہوا ہمیں ایک ساتھ بٹھا دیا گیا، پھر مہندی کی رسم شروع کر دی گئی۔ لیکن فراز کا منہ بہت پھولا ہوا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میرے کان کے پیچھے کہنے لگا، تو تمہارا وہ کزن سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں کوئی 2 نمبر قسم کا لڑکا ہوں جو تم سے نکاح نہیں کروں گا تو میں چھوڑ دوں گا؟ اس خبیث کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ بہت عزت اور غیرت ہے نا اس میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہرحال جیسے ہی مہندی کی رسم ختم ہوئی میں نے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ مہندی گھر پر ہی کی گئی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میری کھڑکی کھڑکی تھی جو کہ باہر کی راہداری کی طرف تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو فراز تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو وہ اندر آ گیا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو کہنے لگا، کیوں، اب تو میرا نکاح ہو گیا ہے، تم سے اب کیا تکلیف ہے؟ تمہیں پتہ نہیں انہیں کس بات کا غصہ تھا، کون سی ضد تھی؟ میں نے کہا، فراز کل رخصتی ہے، کل میں آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ کہنے لگا، نہیں، تمہارے اس دقیانوسی کزن کو یہی تکلیف تھی نا کہ منگنی کا رشتہ شرعی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن نکاح تو رکھتا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے تھے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے۔ کہنے لگا، کیوں، اب کیا ہوا؟ تم سے صرف آدھے گھنٹے کے لیے ملنے آیا ہوں۔
تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں کس کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہارا محرم ہوں، یہ سب کیے بغیر آج میں نہیں جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور نہ ہی کرنے دوں گی۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ جس طرح کی وہ فرمائش کر رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا میری یہ ضد ہے کہ یہ کیب بنا میں نہیں جاؤں گا، تمہاری مرضی ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ میں یوں تھی کہ ابھی رو پڑوں گی۔ اگر باہر کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آ جاتا تو اس کو میرے کمرے میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، ایک تماشا سا لگ جاتا۔ اس بار لگنے والا تماشا کوئی اور ہی رخ پکڑ جاتا۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی میں کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو، کیونکہ اس بار اگر فراز کو میرے کمرے میں دیکھ بھی لیتا تو یقیناً میری شادی ٹوٹ جاتی۔ میں فراز کے سامنے رونے لگی تو وہ کہنے لگا، نہیں میری ضد پوری کرو، یاد رکھنا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم میری یہ دونوں باتیں مان نہیں لیتی۔ میں نے کہا میں ایسی کوئی فرمائش پوری نہیں کروں گی، آپ کا جو جی چاہتا ہے کر لیں۔ کہنے لگا، مطلب تم اس شخص کی وجہ سے مجھے انکار رہی ہو، مجھے اپنے شوہر کو؟ میں نے کہا کون شخص؟ کہنے لگا واصف، جو خود کو تمہارا حقدار سمجھتا ہے۔ میں نے کہا وہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ کہنے لگا جیسے جیسے کیا ہوتا ہے، جیسے ویسے کوئی نہیں ہوتا، تمہارا کزن ہے، بھائی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ بھی غیر محرم ہے، پھر کیوں تمہارے باپ بننے کی کوشش کرتا ہے؟ پتہ نہیں کس چیز کا غصہ چڑھا ہوا ہے اسے۔ فراز میری ایک نہیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا فراز پلیز ابھی میں یہاں سے چلے جائیں، کل جب میں آپ کے گھر آ جاؤں گی تو جو چاہیں کر لیجیے گا، میں انکار نہیں کروں گی۔ میرا دروازہ کھٹکنے لگا تھا تو میری جان بھی بن گئی تھی، لیکن وہ بضد تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو میری چھوٹی بہن تھی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، میرے سر میں درد ہے۔ میں فراز کے سامنے رونے لگی، لیکن وہ مجھ سے اسی بات پر ہی بضد تھا۔ پھر مجھے دونوں ہاتھ سے پکڑ میرے قریب آنے لگا، زبردستی کرنے لگا۔ اپنا آپ بچانے کے چکر میں میں اس کے تھپڑ مار چکی تھی، جو اس کے منہ کے ساتھ شاید اس کی غیرت پر بھی لگا تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی ہمت کی تو کی کیسے؟ کیا سمجھ کر تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا فراز میں نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن آپ میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، شٹ اپ۔ وہ اپنے گال کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ کہنے لگا میں جان چکا ہوں کہ میری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے۔ کہنے لگا نہیں، میں جان چکا ہوں کہ میری اوقات اور حیثیت کیا ہے تمہاری نظر میں۔ کہنے لگا تسبیحہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میری تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ میں نے کہا فراز یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے یہی جملہ 3 دفعہ دہرایا اور کھڑکی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں یوں تھی کہ جیسے سانس لینا بھول چکی ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا وہ غلط تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو نکاح ہوا تھا اور 2 گھنٹے بعد ہی طلاق۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ میرے آنسوؤں پر اپنا اختیار نہیں تھا، میں روئے جا رہی تھی اور وہیں چکرا کر میں گر گئی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے میرا دروازہ کھلا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ واصف بھائی، میرے والد، تایا ابا، تائی اماں، میری والدہ سب میرے گرد موجود تھے اور ڈاکٹر مجھے ڈرپ لگا رہے تھے۔ وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ سب کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات کا سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ مجھے لگا شاید سب کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا، جو کچھ فراز نے کیا ہو سکتا ہے باہر جا کے سب کو بتا دیا ہو۔ میری شادی کی جگہ میری بربادی شروع ہو چکی تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر میری والدہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیسے بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں اپنی والدہ کے نارمل سے انداز کو دیکھ کر حیران تھی۔ کہنے لگی آج تمہاری شادی ہے اور تم بخار چڑھا کے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے۔ اپنی والدہ کے منہ سے یہ سن کر میں حیران تھی
تو کیا فراز نے باہر کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ تو کیوں نہیں بتایا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری والدہ کہنے لگی کہ میڈیسن کھاؤ تاکہ رات تک تمہارا بخار اتر جائے۔ ارے ایسے جاؤ گی رخصت ہو کر اپنے خالہ کے گھر، کیا سوچیں گے وہ کہ ہم نے تمہارا خیال نہیں رکھا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شادی کی ٹینشن میں تم نے ٹھیک سے 2-4 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں، تبھی تم بیمار ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بی پی لو ہے۔ میں نے کہا امی میری بات سنیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ کہنے لگی اتنی تیاریاں ہیں، اتنے کام ہیں۔ میری تیئی اماں کہنے لگی کہ بس تسبیحہ کو آرام کرنے دو، ہم سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں تاکہ باقی کے کام نپٹا سکیں۔ میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی کہ کیسے ان سب کو سچ بتاؤں۔ سب لوگ میرے کمرے سے جا چکے تھے، دروازہ بند ہو چکا تھا جب میرے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ فراز کا نمبر دیکھ کر مجھے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ آپ نے میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا، آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا میں غصے میں پتہ نہیں تم سے کیا کہہ گیا۔ میں نے کہا کیا کہہ گئے؟ فراز آپ نے مجھے گالی نہیں دی، مجھے برا بھلا نہیں کہا جسے میں فراموش کر جاؤں۔ کہنے لگا منہ بند رکھو، بس تمہیں پتہ ہے نا صرف تمہاری عزت کا جنازہ نہیں نکلے گا، میری بھی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ دیکھو میں سارے معاملے آرام سے طے کر لوں گا، لیکن ابھی چپ رہنا۔ میں نے کہا چپ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ رخصتی ہو رہی ہے، ہونے دو۔ میں نے کہا کیسے ہونے دوں؟ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ کہنے لگا چپ رہو، میں نے تمہیں طلاق غصے میں دی ہے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، اور یہ میرا تمہارا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے بیچ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو پتا ہے، میرے اللہ کو تو پتا ہے نا۔ کہنے لگا دیکھو ابھی معاملے کو سمجھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن تمہارا باپ دل کا مریض ہے، اگر اس نے یہ صدمہ برداشت نہیں کیا اور اسے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوگی۔ پھر مجھے الزام مت دینا، کیونکہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں اس معاملے کو سلجھا لوں گا۔ اس نے کہا کیا سلجھائیں گے، کیسے سلجھائیں گے؟ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ ہے، ابھی بس خدا کے لیے چپ رہنا، ورنہ بہت بدنامی ہو جائے گی، تمہارے گھر والوں کو بھی، میرے گھر والوں کی بھی۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیوں چپ رہوں اور کیسے چپ رہوں۔ میں روئے جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ کمرے میں آئی، کہنے لگی تمہارے بابا کی بلڈ پریشر کی دوائی کہاں ہے؟ میں فوراً سے کھڑی ہونے لگی تو میری والدہ کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی ہے، تم لیٹو یہیں پہ، بس بتا دو کہ کہاں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا کو؟ تو کہنے لگے بی پی شوٹ کر گیا ہے، جلدی بتاؤ کہاں ہے ان کی دوائی۔ میں پریشان ہو کے رہ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہارا بیمار باپ بیمار شاید تمہاری رخصتی کا سوچ کر کچھ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو دوائی کا بتایا تو وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، کیسے انہیں یہ بتاؤں کہ کتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ میرا باپ بیمار تھا، اگر یہ خبر انہیں پتہ چلتی تو واقعی کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ میرے پاس چپ رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یا مجھے اس وقت کے لیے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں اس وقت چپ ہی رہی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ نے مجھے دودھ کے ساتھ میڈیسن کھلائی اور پارلر میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں پارلر سے سیدھا شادی ہال پر ہی پہنچ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی تھی۔ فراز کو میرے ساتھ بٹھا دیا گیا، تصویر کھینچی جا رہی تھی، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ شاید میں پہلی دلہن ہوں گی جو رخصتی سے پہلے ہی طلاق لے کر اسی کے گھر رخصت ہو کر جا رہی تھی جس نے مجھے طلاق دے دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات وہ میرے ساتھ